انشاءاللہ صفحہ نمبر 342 سے پڑھیں گے، اور صفحے کی جہاں 22 لکھا ہوا ہے سورۃ نمل کی، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور دسمبر کی آج 11 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے انی وجدت امرأة تملکہم، یہ ہدہد پرندے کا بیان ہے جو جناب سلیمان کی عدالت میں پیشی کے دوران اس نے دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پایا ہے وہاں جو سبا بستی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے تملکہم، جو ان کی ملکہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کے سامان وسائل اسباب اس کو دیے گئے ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس خاتون کو اور اس کی قوم کو پایا ہے، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے لیے اللہ کے سوا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوشنما بنایا ہے، مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو صحیح راستے سے روکا ہوا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، بس وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اللہ یسجدوا للہ، کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کے لیے، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ ذات جو نکالتی ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی زمین و آسمانوں میں جو پوشیدہ ہے ان میں سے وہ چیزیں نکالتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم پوشیدہ عمل کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو،
کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی۔ تو رب العرش العظیم وہ بڑے عرش کا رب ہے۔ قال اب جناب سلیمان نے فرمایا سننظر عن قریب ہم جائزہ لیں گے، دیکھیں گے اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو ہے جھوٹ بولنے والوں سے۔ اذهب بکتابی ھذا، یہ میری تحریر اور چٹھی لے کر جاؤ، فالقہ الیہم، یہ میری چٹھی ان کے سامنے پیش کرو یا ان کے سامنے رکھو۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے تو لوٹ ایک سائڈ پہ ہو جا۔ فانظر ماذا یرجعون، یعنی انتظار کر تو کیا وہ تجھے جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی، اب اس ملکہ نے کہا اپنے رؤساء سرداروں سے کہ بے شک میری طرف چٹھی بھیجی گئی ہے اور وہ بڑی مکرم اور عزت والی تحریر ہے، اور وہ یہ ہے انہ من سلیمان، وہ جناب سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی علیہ، تم مجھ پہ سرکش نہ بنو، واتونی مسلمین، اور میرے پاس تم تابعدار ہو کر آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی، تو خاتون نے کہا میرے رؤساء و سرداروں مجھے دو ٹوک فتویٰ یا فیصلہ سناؤ، فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی صورت میں دو ٹوک فائنل نہیں کرنے والی کسی کام کو، حتیٰ تشہدون، حتیٰ کہ تم میرے پاس موجود ہو یا تم مجھے اس بات کی شہادت گواہی دو۔ آگے تفصیل انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ حضرات، جناب داؤد، جناب سلیمان علیہ السلام، باپ بیٹا ان کا نام، ان کا کام، ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی شان، عظمت، بادشاہت، اور ان کے متعلقہ جو اللہ نے اعزازات بخشے ہیں، یہ چیزیں آپ نے سنی اور پڑھی۔ جناب تو داؤد ہیں، ان کے لیے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کے الفاظ ہیں، ان کے لیے لوہے کو وم کیا ہوا ہے، اور ان کو اللہ نے انتہائی سریلی آواز دی تھی، یا جبال اوبی معہ والطیر، پرندے بھی اور پہاڑوں سے آوازیں، خوبصورت آوازیں آتی ہیں، بڑی شان اور عظمت ہے۔ جناب سلیمان نے درخواست کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انتہائی آندیاں اور تیز ہوا چلانے کا اختیار دیا، جزوی طور پہ ان کے تابع کر دیا، ہر طرح کی فریتوں میں جن تابع کر دیے، جانوروں پرندوں کی بولیاں سکھا دی، بادشاہت فرمائی، اور ان کے لیے تانبے کا چلتا ہوا چشمہ، تانبے کے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ان کو دیا۔ تو یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جناب سلیمان کو ضرورت پڑی ہدہد پرندہ، تو ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو پھر تبصرہ کرتے ہیں وَمَالِيَ اللَّا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نظر نہیں آتا، یا پرندہ یہاں موجود نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا میں اس کو کیا کروں گا، سزا دوں گا، یا پھر وہ سلطان مبین واضح دلیل برہان پیش کرے گا، تو چلو اس پر وہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنے میں ہدہد آیا، اس نے کہا جی احطت بما لم تحط به، میں جو خبر لایا ہوں اس کا علم میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں۔ بات یہاں تک جب پہنچی تو پوچھا کیا خبر لایا، بتاؤ۔ اب یہاں تحمل کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ غور کرنا ہے، وہ شخصیت کہ جو آپ بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، سارے چرند پرند کی بولیاں سکھائی، عفریت من الجن، سارے جنات مطیع کی۔ یہ قرآن میں لکھا، کسی کہانی نہیں ہے کہ مولوی صاحب کی یہ اینکر کی یا گوگل سے پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید کی عبارتیں ہیں۔ تو وہ پریشان ہے، پرندہ نہیں نظر آ رہا،
پرندہ جب آیا تو اس نے خبر سنا دی اور یہ کہا کہ میرے پاس علم ہے جناب، تمہارے پاس علم نہیں۔ پھر پوچھا کیا خبر ہے؟ یہ آج کا سبق یہاں سے ہوتا ہے۔ اس پرندے نے جواب دیا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں سبا بستی میں ایک ایسی خاتون دیکھی ہے جو ان کی لیڈر ہے اور ان کی ملکہ ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کے سباب اسباب اور سامان حیات ان کو دیا گیا ہے، اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بڑا تخت بھی ہے، تخت کی ملکہ ہے، سارے وسائل ذرائع مہیا ہیں، اور ان کی وہ ملکہ ہے، ان کی وہ لیڈر ہے۔ اور اگلی بات یہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، پرندے کا ایسا عقیدہ ہے، وہ میں نے اس کو بھی پایا ہے، اس کی قوم کو، کہ وہ سورج کو پوجا کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ پرندے کا بیانیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا۔ شیطان نے ان کے اعمال کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سورج کا پوجنا ان کے لیے محبوب عمل ہے، اور پھر وہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ محبوب عمل ہے، اور پھر یہ ہے کہ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے سیدھی راہ سے بھی روکا ہوا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہ ہے خبر، اور پکی سچی خبر ہے، پرندہ دے رہا ہے، اور پرندے کی خبر کو اللہ نے قرآن بنا کر آپ کلام فرما کر امت رسول کے لیے خبر نامہ پیش کیا۔ پھر پرندے کا تبصرہ ہے اللہ یسجدوا للہ، کہ اللہ کے لیے سجدہ کیوں نہیں وہ کرتے؟ پرندہ کہتے ہیں وہ سورج کے پوجنے والوں، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ وہ ذات ہے الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، پوشیدہ راز کی بات ہو، کوئی چیز ہو آسمانوں میں ہو زمین میں، اللہ اس کا نکالنے والا ہے۔ زمین سے کتنے چشمے، وہ تتا پانی والا چشمہ، زمین سے لوہا، زمین سے پیتل، زمین سے کوئلہ، زمین سے نمک یاد، زمین سے یہ جو غلہ جات، زمین سے تیل، گیسیں، یہ سلسلے اللہ تعالیٰ نکال کے پیش کرتے ہیں آسمان و زمینوں کے اندر۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو رب یہ سارے خزینے دفینے نکالتا ہے، چشمے جاری کرتا ہے، غذائیں اور چارے پیدا کرتا ہے، پھل فروٹ سبزیاں اور ترکاریاں اور ہر طرح کی جڑی بوٹیاں جو طبیب لوگ پنساری بیچ رہے ہیں وہ تولوں کے حساب سے، سبحان اللہ، یہ سارا وہ جو کام کرنے والی ذات ہے اس کو کیوں نہیں پوجتے؟ وہ چھوڑ کر سورج کو پوجا رہے۔ یہ پرندہ ہدہد تبصرہ کر رہا ہے، معلوم ہوتا بڑا پکا وہابی ہے۔ کون سا ملا کہ ارشاد ہوتا ہے، توجہ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو تو پوشیدہ کرتے ہو، جو اعلانیہ کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ذات ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اس کا مالک ہے اور اس پر وہ مستوی ہے۔ قال، اب جواب دیتے ہیں جناب سلیمان، سننظر، ہم جائزہ لیں گے، غور کریں گے، اصدقت، کیا تو نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو ہے جھوٹ بولنے والوں سے۔ اب جناب سلیمان نے چٹھی لکھی ملکہ کے نام، اور ہدہد پرندہ لے کے چٹھی جاتا ہے، چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا۔ جناب سلیمان اب چٹھی بھیج رہے ہیں، اور چٹھی کا متن بھی قرآن مجید میں ہے، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ یہ علم غیب ہوتا، کہتے ہیں یہ پنڈا سچا ہے، سچی بات کر رہا ہے، کہتے ہیں جائزہ لینا ہے، غور کرنا ہے، چٹھی بھیجنی ہے، ہمیں اس کا اسٹیمیٹ کرنا ہے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ اچھا جی، اذهب بکتابی ھذا، یہ میری چٹھی لے جاؤ، فالقہ الیہم، یہ چٹھی ان کے پاس جا کر پیش کرو یا پھینکو،
ثم تول عنہم پھر وہاں سے اڑ کر الگ ہو جاؤ، فانظر پھر غور کر اور دیکھ ماذا یرجعون جواب کیا دیتے ہیں۔ اب چٹھی کیا ہے؟ قالت یا ایہا، وہ چٹھی تو آ گئی ہے نا، انہ من سلیمان و انہ آگے آ رہی ہے، اذهب بکتابی ھذا، فرمان جاری کیا پرندے کو میری چٹھی لے جاؤ، فالق الیہم ثم تول عنہم، الگ ہو جاؤ، فانظر ماذا یرجعون۔ اب وہ چٹھی پہنچ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ کہتی ہے اور رؤساء سرداروں اور میرے وڈیروں اور مشیروں، میرے پاس چٹھی آئی ہے، اور چٹھی بڑی معزز ہے، عزت اور شرف والا بیان ہے، خوبصورت چٹھی ہے۔ اب اس نے تحقیق کی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن، یہ چٹھی ہے۔ اب اس نے تحقیق شروع کی تو گیٹ کیپر نے پوچھا ادھر کو وفد آیا ہے؟ سر نہیں۔ اور کوئی بندہ کو پیغام لے کر آیا ہے؟ سر نہیں۔ اور کوئی گیٹ کیپر کو بندہ نمائندہ آیا ہے؟ یہ سر نہیں۔ تے بی بی آدھی ہے تھوڑا پیو چٹھی دے کے میرے سرانے پہ ہی ہے، انہیں سر پتہ نہیں۔ رب نے بھی کام ایسے کر کے دکھایا ہے کہ جتنے ٹیوے لگان والے ہیں سب کے نعت کے بند کر دیے۔ پرندہ چٹھی لے کر گیا، روشن دان کری، پرندہ اندر آیا، ملکہ کے سرانے چٹھی رکھ کے باہر نکل گیا۔ دروازے بھی بند ہیں، گیٹ کیپر بھی کھلوتے ہیں، بندوقاں والے بھی کھلوتے ہیں، سوتے سوتے سے جاگتے جاگتے، راتی جاگے شیخ صدا میں راتی جاگن کتے، راتی راکھی کرن سائیاں دی دنے جا رڑیاں تے ستے۔ اوتی دی چٹھی چرانے پہ، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن کیا؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اکڑنا نہیں، بغاوت نہیں کرنی، بندے بن کے مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ ورنہ میں چھتر ماروں گا تمہیں۔ لوہے تحقیق بھی آگے، اللہ اکبر۔ اب بی بی کیا کہتی ہے؟ ملکہ اپنے رؤساء وزراء اور اپنے سارے وڈیروں سے، قالت یا ایھا الملأ، اے رؤساء، اے سرداران، افتونی فی امری، مجھے دو ٹوک جواب دو، فتویٰ دو میرے اس معاملے میں۔ وہ چٹھی کون دے گیا ہے؟ اب تو پتہ چل گیا چٹھی کس کی طرف سے آئی ہے، کس کے نام سے آئی ہے، اور وہ سلیمان کی طرف سے آئی ہے، اور انہوں نے ہمیں دھمکا دیا ہے کہ ٹھیک ہو جا، تابع در ہو کر مطیع ہو کر آ جاؤ۔ تو پھر کیا ہے؟ مجھے فتویٰ دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کرنے والی، دو ٹوک فیصلہ نہیں کرنے والی، ڈیسائیڈ نہیں کرنے والی میں کسی کام کو، حتی تشہدون، دو ترجمے، یہاں تک آپ موجود نہ ہو یا جب تک آپ شہادت اور گواہی نہ دیں، مجھے بتاؤ۔ آگے جو قوم نے جواب دیا وہ بھی بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، تو تھوڑا سا اگر اس کے ساتھ بھی حصہ وہ پڑھ لیں۔ قالوا، قوم نے جواب دیا، نحن اولو قوت واولو باس شدید، وہ کہنے لگے جناب ہم بڑے قوت والے طاقت والے ہیں تو بڑے لڑاکے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ملکہ کی جماعت، ملکہ کی قوم، ملکہ کے فوجی بھائی یہ کہہ رہے ہیں، نحن اولو قوت، ہم طاقتور ہیں، وَأُولُو بَاسٍ شدید، بڑے لڑاکے جنگجو ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اور اختیارات تیرے پاس ہیں، فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، تو دیکھ ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ سر کہندے ہوتے لڑ پینے، کہندے ہوتے ہتھیار سٹ دینے، کہندے ہوتے لمے پہ جانے، یہ تساں جو آکھنے، پاک فوج کو سلام، پاک فوج کو سلام، یہی ہو رہا ہے۔ جناب تسی جو آندے ہو لڑ پینے، مر جانے، ٹوٹ جانے، رڑ جانے، جو کہو گے ہم کریں گے۔ تو بی بی نے تبصرہ پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بی بی نے جواب دیا بادشاہ سلامت جب کسی بستی کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں، افسدوها،
اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً معزز لوگوں کو بزت کر دیتے ہیں، وہ خوار ہو جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ تو بادشاہ سارے اسی طرح ہی کرتے ہیں، جب چڑھائیاں کرتے ہیں عزت والے بزت ہو جاتے ہیں، زیر و زبر ہو جاتا ہے، ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہہ دیا کہو کہ لڑ پڑتے ہیں، کہو تو زہر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ نے پڑھی، باقی انشاءاللہ اس بعد میں پڑھیں۔ توجہ پھر فرمائیں جی، انی وجدت امرأۃ تملکہم، پرندے ہدہد نے کہا میں نے ایک خاتون پائی ہے، ملکہ سبا بستی جو ہے، سبا بستی کی ملکہ کو، تملکہم جو ان کی ملکہ ہے، یہ ان پر بادشاہت کرتی ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اور وہ ہر چیز کے اسباب دیے گئی ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے، وجدتها وقومها، یہ پرندہ ہدہد کہہ رہے میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور خوشنما بنا دی ہے، مزین کر دیا ہے شیطان نے ان کے اعمال کو، فصدهم عن السبیل، تو شیطان نے ان کو صحیح راستے سے، مستقیم راستے سے روکا ہوا ہے، فہم لا یہتدون، اس لیے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اللہ یسجدوا للہ، وہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کے لیے، الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، وہ نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں سے، زمین سے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات گرامی ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف وہی، رب وہو رب العرش العظیم، اور وہ کون ہے؟ عظیم عرش کا رب ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ہم جائزہ لیں گے کہ تو سچ کہتا ہے، یعنی تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ کہنے والوں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، یہ میری چٹھی، میری تحریر لے جاؤ، فالقہ الیہم، ان کے سامنے پھینک دے، ثم تول عنہم، پھر ان سے پیچھے ہٹ جا، پھر جا، فانظر، پس دیکھ، ماذا یرجعون، وہ اس کا کیا چٹھی کا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، اس خاتون نے ملکہ نے کہا اے میرے رؤساء اور سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف پھینکی گئی ہے ایک بڑی معزز عزت و شر والی تحریر چٹھی، انہ من سلیمان، یہ جناب سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت میں، اس کے نام سے لکھی گئی ہے، اللہ تعالی علیہ، اور اس کا اصل متن یہ ہے کہ تم میرے اوپر کوئی چڑھائی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، بڑائی نہ کرنا، وَأْتُونِي مسلمین، میرے پاس سارے تابع دار ہو کر مسلمان بن کے آ جاؤ۔ قالت، اب اس خاتون ملکہ سبا نے کہا یا ایھا الملأ، اے رؤساء اور سرداران، افتونی فی امری، مجھے جواب دو یا فتویٰ دو میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں نہیں ڈیسائیڈ کرنے والی کوئی کام، حتیٰ تشہدونی تھا، حتیٰ کہ تم مجھے گواہ دو، شہادت دو یا میں وہاں موجود ہو۔ قالوا، قوم نے کہا، نحن اولو قوہ، ہم بڑے طاقتور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، بڑے جنگجو ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اختیار تیرے پاس ہے، فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، پر تو ہمیں بتا کیا تو ہمیں فرمان جاری کرتی ہے اور کیا تو حکم دیتی ہے۔ قالت، خاتون نے کہا ملکہ نے، ان الملوک، یہ ملک ان کی جمع ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں، اذا دخلوا قریہ، جب کسی بستی پہ حملہ کرتے ہیں، افسدوها، اس کو برباد کرتے ہیں، وجعلوا عزت اہلہا، وہاں کے رہنے والے جو معززین ہیں ان کو اذلہ، رسوا کرتے ہیں، وکذالک یفعلون، ایسے ہی ان کی عادت ہے، بادشاہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ خاتون نے تبصرہ کیا، پھر آگے اس نے جو ڈیسائیڈ کیا مشاورت کے بعد، وہ قرآن میں لکھی بات انشاءاللہ پڑھیں۔